الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے سردار آئے، اہل عرب کے لوگ آئے، آ کر رسول اللہ سے کہا اگر آپ اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ آپ کو بادشاہت دے دی جائے اور پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، پھر آپ اس رب کے نعرے نہیں لگائیں گے، تو ہم آپ کو بادشاہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک قافلہ آیا، آ کر پیغمبر سے کہتا ہے اگر ہم آپ کو اپنے عرب کی جس خوبصورت لڑکی پر آپ ہاتھ رکھیں گے ہم اس سے آپ کا نکاح کر دیں گے، اگر آپ کو اس بات کی تمنا ہے تو ہم یہ بھی پوری کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس رب کے نعرے نہیں لگانے۔ ایک قافلہ آتا ہے، آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنا مال اور دولت دے دیں گے کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں گی، لیکن آپ نے اس رب کے نعرے نہیں لگانے۔ لیکن پیغمبر آگے سے کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ چاند نیچے آ سکتا ہے، چاند صبح کو نکل سکتا ہے اور سورج رات کو نکل سکتا ہے، اور دنیا کے لوگوں آپ پوری جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ساری کی ساری میرے ہاتھ پہ لا کر رکھ دو اور مجھے کہو کہ میں اس رب کو چھوڑ دوں، میں اس رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یار اللہ کے نبی نے یہ بات کی اور کیوں کی؟ اب قرآن کی طرف چلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا تھا کہ اخلاص سے عبادت کرنی ہے، اخلاص سے اپنے رب کو ماننا ہے۔ جس نے اخلاص کو اپنا لیا فرمایا کہ وہ دنیا کی چیز کے سامنے ہمیشہ دنیا کی چیز کو ایسے دیکھے گا جیسے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کچھ آتا گیا میرا پیغمبر اس کو ہٹاتا گیا اور اللہ کو مانتا گیا اور فرماتے گئے قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ اور لوگوں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اخلاص سے کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے تو اخلاص سے پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو اخلاص سے دینی ہے، حج کرنے ہیں تو اخلاص سے کرنے ہیں۔ اور ہم ادھر سے جائیں اتنے پیسے لگا کر اور جناب ہمارے دلوں کے اندر یہ ہو کہ ہمیں لوگ حاجی صاحب کہیں، ہمیں لوگ فلاں فلاں کہیں، فرمایا کہ سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ اگر حج کرنا ہے تو دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور مولوی صاحب پورا دن نمازیں تو پڑھے، قرآن تو پڑھائے، لیکن دل میں یہ ہو کہ جناب میں لوگوں کو دکھاؤں، لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ جناب یہ مولوی صاحب تو قرآن پڑھاتا ہے، فرمایا کہ سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دل میں اخلاص ہوگا تو بات بنے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ملیں گے جناب انہوں نے ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کتنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کپڑوں کا دیکھ کر ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنی چاہیے کہ یا جناب یہ جو ہے نا بیچارہ پھٹا پرانا کپڑے والا یہ بیچارہ جو ہے لگتا ہے عبادت نہیں کرتا، یا یہ کہہ دینا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے والا یہ تو کوئی بزرگ لگتا ہے، اور جس کے کپڑے جناب اچھے بھلے ہوں ان کو کہے کہ یہ تو بزرگی کی علامت اس میں کوئی نہیں پائی جاتی۔ تو آپ اگر صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو وہاں سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ بزرگی وہ پھٹے اور نئے کپڑوں کا نام نہیں، بزرگی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا دل جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اپنے وقت کے اندر اتنے امیر انسان تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے اللہ میرے اس چچا کو اتنا علم دے دے، اتنا علم دے دے کہ اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرمایا اپنے وقت کے اندر اچھے اور خوبصورت کپڑے پہنا کرتے تھے، قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، فرمایا ایسی عطر استعمال کرتے تھے کہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے پوری مجلس معطر ہو جاتی تھی۔
لیکن دل جو تھا وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ آپ دیکھیں تو ایک صحابی ایسے نظر آئیں گے جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا کہ ایک کپڑوں کا جوڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں اپنے پاس رکھوں گا، اور کھانا وہ پسند کروں گا جو پیغمبر کے دسترخوان پہ میں نے کھانا دیکھا۔ فرمایا کہ شام کا ملک جب فتح ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں رہتے تھے، یہ وہاں سے یہاں آگے ملک شام کے اندر، جب ملک شام میں پہنچے تو آ کر کیا کہتے ہیں، آ کر دیکھا تو لوگ جناب نئے لباس پہن کر، اور ہر گھر کے اندر 2-2 3-3 4-4 جوڑے جناب لٹکائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، ڈنڈا ہاتھ میں لیا، لے کر جناب ان کے پاس چلے گئے، ان کو کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم نے اپنے گھروں کے اندر اتنے لباس رکھے ہوئے ہیں؟ میرے پیغمبر کے پاس تو ایک لباس ہوتا تھا، 2 چادریں ہوا کرتی تھی، ایک اوپر لیتے تھے ایک نیچے باندھتے تھے، تو آپ نے اتنے لباس کہاں سے اکٹھے کر لیے؟ جناب ایک دن دسترخوان پہ بیٹھنے لگے، جب دیکھا تو وہاں پہ اتنے کھانے ہیں، ان سب کو اٹھا کر بھگا دیا، ہر جگہ پہ ناراض ہوتے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خط لکھا اور کہا کہ اس بابا جی کو یہاں سے لے جاؤ، خدا کے لیے یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ انہوں نے تو حضور کا زمانہ پایا تھا، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ ہر چیز کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، اس علاقے اس شہر سے نکل کر آپ فلاں جنگل میں جا کر اپنی زندگی کو گزارو، کیوں امیر کی اطاعت لازم ہوا کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پر حضرت ابو ذر غفاری اس علاقے کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ ایک میاں اور ایک بیوی اسی جنگل کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے کہ وہاں پہ اچانک ایک دن ایسا آتا ہے کہ بیمار ہو گئے، فرمانے لگے کہ آج یوں لگ رہا ہے کہ آج موت آ جائے گی، آج میں اللہ اور اس کے رسول کا دیدار کروں گا۔ جو ابھی باتیں ہو رہی تھیں، بیوی رونے لگی، کہا کہ تم کیوں روتی ہے؟ کہا ابو ذر، آپ نے گھر کے اندر تو کچھ چھوڑا نہیں کہ میں آپ کو کفن دوں، میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں، میں کیسے آپ کو کفن دفن دوں گی؟ کہا کہ وہاں دروازے میں بیٹھ جاؤ، ایک قافلہ جہاں سے گزرے گا اس کو کہہ دینا کہ ابو ذر غفاری کی موت آ گئی ہے، اس کو کفن دفن دے کر قبر میں دفن کر دو۔ فرمایا کہ قافلہ جا رہا تھا، بیوی نے روکا، اس قافلے سے کچھ صحابہ اترے، وہ صحابہ تھے جنہیں عبداللہ بن مسعود کہا جاتا تھا، بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے۔ وہ جب قافلے والے اندر آئے، آ کر دیکھا تو ابو ذر غفاری حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگ پڑے، رونا شروع کر دیا۔ کہا ابو ذر غفاری، خدا کے لیے میں نے اپنے پیغمبر کا ایک فرمان سنا تھا، اس پیغمبر نے کہا تھا ابو ذر غفاری کا انتقال ایک جنگل میں ہوگا، آج میں نے وہ سچ ہوتا دیکھ لیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں انتقال ہونے لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، اے ابن مسعود، میں دنیا سے چلے جاؤں، کوئی ایک کپڑا لے کر مجھے کفن دے کر مجھے دفنا دینا، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کپڑوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، بلکہ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو وہ انسان بزرگ ہوا کرتا ہے۔ آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ کتنے پیوند ہوتے تھے، لیکن کپڑوں کے پیوند ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا تھا، فرمایا کہ رات کو سوتے نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو عمر کے زمانے کے اندر، عمر کے دار حکومت کے اندر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا دیا تھا، فرمایا کہ ان کے کپڑے اچھے اور صاف ہوا کرتے تھے، کئی صحابہ کرام کا لباس اچھا ہوتا تھا، اور کئی صحابہ کرام کے پاس ایک ایک جوڑا ہوا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ان جوڑوں کو دیکھنا اور ان خوبصورتیوں کو دیکھ کر انسان یہ سوچے کہ یہ فلاں بندہ اللہ والا ہے، بلکہ اللہ والا انسان دل سے ہوا کرتا ہے، جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، اب ہم یہ کہیں کہ ایک انسان ہے، اس نے خلاف شرع لباس پہنا ہوا ہے، اور ہم کہیں کہ اس پر تنقید نہیں کرنی، یہ تنقید تو بنتی ہے نا، جس نے خلاف شرع لباس پہنا ہوا ہے،
جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے خلاف لباس پہنا ہوا ہے، اس پر تنقید بنتی ہے، اس پر نہیں بنتی کہ ایک بندے کے پاس لباس ہی نہیں ہے، اس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، ہم اس پر تنقید کرنا شروع کر دیں۔ اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آج کے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دین کو مکمل کر دیا۔ اور ایک آیت میں فرمایا کہ دین کون سا لینا ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نمونہ حضور پیش کر کے گئے ہم نے وہ لینا ہے۔ اب دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے دین وہ لینا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر کے گئے۔ ایک علم قرآن، ایک علم حضور۔ قرآن علم تو حضور عمل ہے، قرآن متن ہے تو حضور تشریح ہے، قرآن اجمال ہے تو حضور تفصیل ہے، قرآن اگر بتاتا ہے تو حضور کر کے دکھاتا ہے، اس کا نام دین ہے۔ اب ہم نے اس دین کو لینا ہے۔ اس دین کو لینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں پیغمبر دے اس کو لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اب قرآن کی آیت یہ کہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اب ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا وہی عمل کر رہے ہیں جو حضور ہمیں دے کر گئے؟ ہم اسی چیز کو لے رہے ہیں جس کو حضور نے روکا، ہم اس سے رک رہے ہیں کہ نہیں رک رہے؟ اب ہمارے سے یہ سوال ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھنے لگے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ جب وہاں نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک جناب صاحب، ایک امام جو تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، سب جماعت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پہ غصہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھائی میرے پیغمبر کے زمانے میں نے ایسا عمل نہیں دیکھا، میرے پیغمبر نے تو آج تک ایسا عمل نہیں کیا، ایسا کام نہیں کیا، تو نے ایسا عمل ایسا کام کیوں کیا؟ لہٰذا تو نے ایک دین کے اندر نئی کام کو ایجاد کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس مسجد کو چھوڑ کر وہاں نماز نہیں پڑھی، باہر نکل گئے۔ یہ صحابہ اکرام کا رویہ تھا۔ یہ صحابہ اکرام وہ چیز لیتے تھے جو حضور دے کر گئے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ لو جو حضور دے کر گئے، وہ نہ اختیار کرو جس سے حضور نے روکا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں کتنی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اختیار کریں اور ہم ہر چیز کو دین سمجھیں۔ میرے بھائی، شوق کا نام دین نہیں۔ میرے بھائی، ہم یہ کہیں کہ ہمارا ایک کام پورا ہو رہا ہے، ہم اس کو پورا کریں، اس کا نام دین نہیں۔ دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام ہے، ان کے حکموں کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اب قرآن حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، یعنی آج کے دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی دین ہم کوئی چیز ایجاد کریں گے، فرمایا کہ وہ بدعت ہوگی، اور جو بدعت کرنے والا ہوگا وہ گمراہی میں ہوگا، جو گمراہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز ہمارے سامنے رکھ کر گئے۔ کون سی ایسی بات ہے شریعت کی جو اللہ کا نبی ہمارے سامنے نہیں رکھ کے گیا؟ ہر بات، ہر عمل، ہر فعل حضور ہمارے سامنے رکھ کے گئے۔ اب فرمایا کہ اس کے اندر نئی چیز ایجاد نہیں کرنی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے بدعت۔ آج تک ہمیں بدعت کا معنی نہیں سمجھ آیا، لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں لیکن جناب اندھیرے میں رکھ کر سمجھاتے ہیں۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ لغت کو کھولیں گے، لغت کے اندر بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک نئی ایجاد ہو۔ اب پنکھا بھی ایک بدعت ہے، یہ عمارت کا بننا یہ بدعت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ پنکھا تھا، نہ بجلی تھی، نہ گیس تھا، نہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں لغوی اعتبار سے بدعت بنتی ہیں، لیکن شرعاً یہ بدعت نہیں ہے۔ شرعاً بدعت وہ چیز ہوگی جو دین کے اندر ایک نئی ایجاد کی جائے گی۔ اب دین کے اندر ایک چیز ایجاد کی جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہم یہ کہیں کہ جناب قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینی ہے، ایک قبر کے اندر مردے کو دفن کر دیا،
دفن کرنے کے بعد ہم وہاں پہ کھڑے ہو کر اذان دیں، تو فرمایا یہ دین کے اندر ایک نئی بات کو ایجاد کرنا ہے۔ شریعت، اللہ کا قانون، اللہ کے نبی نے تو آج تک اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر کتنی قبریں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے بنائی، کتنے لوگوں کو دفن کیا۔ حضرت خدیجہ اپنی بیوی کو قبر کے اندر دفن کیا، صحابہ اکرام احد کے کتنے شہید ہوئے، سب کو دفن کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی پاکیزہ اولاد کو قبر میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد میرے پیغمبر نے جو عمل دیا، اگر ہم وہ کریں گے تو وہ سنت ہوگی، اگر اس سے آگے نکل کر کریں گے فرمایا وہ کیا ہوگا، وہ بدعت ہوگی۔ وہ دین کے اندر ایک نئی بات کو ایجاد کرنا ہے۔ اب بتائیں مثلاً اذان کھڑے ہو کر قبر پر دی جائے تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اور ہم یہ سمجھے کہ اذان ہی دی گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائی، عقل جو ہے، عقل کا مقابلہ شریعت کے ساتھ کرنا یہ دین نہیں۔ عقل اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ شریعت تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے۔ اب حضرت، میں مثال دیا کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کر۔ اب عقل تو کہتی ہے، اور ایک طرف حدیث کو دیکھے تو حدیث کہتی ہے ایک انسان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے کہ سارے انسانوں کو قتل کرنا، لیکن حکم کس کا آ گیا؟ اللہ کا آ گیا ہے۔ اب اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دین بن گیا ہے۔ اب ہم حج میں جائیں، حج والے دن ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جب ایک انسان جاتا ہے، ایک حج پہ جاتا ہے، تو ہر جگہ پہ فعل الگ الگ ہوتے ہیں۔ حج والے فعل اور ہیں، عمرے والے فعل اور ہیں۔ عمرے میں تو جناب طواف کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اسی کا نام عمرہ ہے۔ اور حج کا کام کیا ہے جناب؟ ہم نے مینا بھی جانا ہے، ہم نے وقوف عرفات بھی کرنا ہے، ہم نے جناب وہاں پہ قربانی بھی کرنی ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ جناب ہم مکہ کے اندر طواف کیا، اب اللہ کا حکم ہے آپ مینا میں جاؤ۔ اب جناب آپ نے مکہ کے اندر آ کر کوئی نماز نہیں ادا کرنی، اللہ کا حکم ہے آپ نے مینا میں نماز ادا کرنی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے یار یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہاں پہ ایک نماز پڑھنے پہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن رب کہتا ہے یہاں نماز نہیں پڑھنی بلکہ مینا میں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اب ہمیں ادھر بھی نماز چھوڑنی پڑ گئی، ہم نے مینا میں جا کے نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طرح فرمایا مینا سے نکلو، عرفات میں جاؤ، وہاں پہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اور ہم آج ایک وقت میں اکٹھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں، اپنے اپنے وقت میں نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن وقوف عرفات میں فرمایا آپ نے ایک وقت کے اندر دونوں نمازیں ادا کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین اس چیز کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے کا نام۔ عقل کو دہرانے کا نام دین نہیں ہے۔ آج ہر بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ جناب فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، کوئی نہیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ بھائی ثواب کا کام ہے، مستحب عمل بنائیں، لیکن مستحب عمل، سنت عمل، واجب عمل، فرض عمل وہی ہوگا جس کو حضور نے ثابت کیا ہوگا۔ اور ہر عمل سنت، فرض، واجب اور مستحب نہیں ہوا کرتا، وہی عمل مستحب ہوگا جس کو حضور نے، جناب صحابہ اکرام نے کیا ہو، حضور نے کیا ہو۔ اب حضور سے وہ عمل ثابت نہیں، صحابہ اکرام سے عمل ثابت نہیں، اور ہم کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ایسی کئی چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جو ان لوگوں کی، مثلاً ایک بندہ کھڑا ہو کے وہاں اذان دے قبر کے اوپر، اور دوسرا کہے کہ اذان نہیں ہے، تو تیسرا بندہ آ کر کہتا ہے بھائی پھر کیا ہوا، اذان دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا جو ایسا آ کر اس کی ہمدردی میں کہے گا وہ اسلام کو گھرانے والا ہوگا، اسلام کو تباہ کرنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے اگر حدیث کو پڑھا نہیں تو حدیث کو سنا تو صحیح، کہ پہلے اس عمل کو سنو، پڑھو، پرکھو، پھر جا کر اس کی ہمدردی میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عمل کرو، فرمایا کہ بدعہ، یہ بدعت ہے، کوئی بھی دین میں نئی بات لانا بدعت ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں پانی پلا رہا ہوں گا، وہاں پر میں فرقے آئیں گے میرے پاس، فرقے جب گزریں گے تو میں کہوں گا یہ تو میرا ہے، اس کو آنے دو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا۔ جب وہ پردہ حائل ہوگا تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرا مومن بندہ نہیں، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، اللہ یہ مولوی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں،
یہ مولوی نہیں، بلکہ اس نے تیرے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی تھیں۔ اللہ کا پیغمبر نے اپنی حدیث میں فرمایا میں کہوں گا اس کو دور کر دو، مجھ سے دور کر دو، اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیاسا رکھو۔ تو خدا کے لیے ہر عمل کو دین نہ سمجھو، ہر بات کو دین نہ سمجھو۔ دین وہی بات ہے جس کو میرا پیغمبر الیوم اکملت لکم دینا سے پہلے کہہ چکا ہے، جس کو صحابہ نے عملاً کر کے دکھایا ہے، جس کو قیاساً اجماعاً امت نے کر کے دکھایا ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور ہر بات کو دین نہیں کہا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بات، اب دیکھیں نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لی، نماز ہے اس میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لی، تو فرمایا ایک بندہ تھا، اس کو کشف ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لے آتا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ اس طرح کر، میں جو نماز پڑھتا ہوں نا میری نماز مجھے دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز دکھائی۔ کیسے دکھائی؟ فرمایا خوبصورت عورت اس کے سامنے لے کے آیا اللہ تعالیٰ۔ جب اس نے اس عورت کو دیکھا اس کی 2 آنکھیں نہیں تھیں۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری نماز ہے۔ اللہ اس کی آنکھیں؟ فرمایا اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ تو نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے، تو نے میرے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑا ہے، اس لیے میں نے تجھے 2 آنکھوں سے محروم کر دیا ہے۔ یعنی میرا اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ جو چیز میرے پیغمبر نے نہیں کی وہ ہم کریں اور ہم کہیں۔ جتنا اس نے میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق چل کے دکھایا اللہ نے اتنا اس کو اجر دیا، اور جتنا نہیں چلا اللہ نے اس 2 آنکھوں کے بغیر اس کو وہ عورت نصیب کی ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے کوئی بھی عمل کرنا ہو اس سے پہلے کسی حقیقی عالم کے پاس جا کر اسے مشورہ کرنا چاہیے، پھر اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔